الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی صریح، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح۔ پھر اگر وہ تم کو نہ بھاویں تو شاید تم کو پسند نہ آوے کوئی چیز، اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی، اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو، اور دے چکے ہو ایک کو بہت سا مال، تو مت پھیر لو اس میں سے کچھ، کیا لیا چاہتے ہو اس کو ناحق اور صریح گناہ سے، اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو، اور پہنچ چکا ہے تم میں کا ایک دوسرے تک، اور لے چکی وہ عورتیں تم سے پختہ عہد۔ بزرگان محترم، میراث کے احکام بیان ہوئے۔ میراث کے احکام کے بعد ترغیب و ترہیب، یعنی جو احکام پر عمل کرے اس کے لیے کیا انعامات ہیں، جو احکام پر عمل نہ کرے کیا وعیدیں ہیں، کیا سزائیں ہیں، اللہ نے یہ باتیں بیان کی۔ پھر اللہ نے مثال کے طور پر دو گناہوں کا ذکر کیا کہ ان گناہوں کی وجہ سے ذلت ناک عذاب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد توبہ کے تعلق سے بات آئی کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے یہاں تک کہ حالت غرغرہ نہ ہو، اور سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ حالت غرغرہ شروع ہو جائے یا مغرب سے سورج طلوع ہو جائے
اب نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ایمان قبول ہوتا ہے۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالی پھر احکام کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ میراث کے احکام بیان ہوئے، میراث کسے ملنی چاہیے اور کیسے ملنی چاہیے اور کون سی چیز میراث میں تقسیم ہوگی اور کون سی چیز تقسیم نہ ہوگی، یہ تفصیل بیان ہوئی۔ اب بعض ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں جو میراث میں نہ ہوتی، لیکن عرب ان کو میراث سمجھتے تھے، وراثت سمجھ کر زبردستی حاصل کر لیتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی؟ جیسے کسی کا انتقال ہو، کسی مرد کا انتقال ہو، عرب جاہلیت میں اس کے جو رشتہ دار ہوتے، میت کے رشتہ دار ہوتے، اور مرد ہی ان رشتہ داروں میں سے سارا مال لے لیتے، ساری میراث پر قبضہ کر لیتے۔ تو جیسے مال کو اپنا حق سمجھتے، جائیداد کو اپنا حق سمجھتے، ایسے ہی مرنے والی بیوی، مرنے والے کی بیوی کو بھی اپنا حق سمجھ کر میراث کے طور پر اس کو لے لیتے ہیں۔ عرب جاہلیت میں یہ قانون تھا کہ مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے، ان میں سے جو شخص اپنی چادر اس کی بیوی پر سب سے پہلے ڈال دیتا تو اس کی بیوی اس کا ترکہ سمجھی جاتی، اس کی میراث سمجھی جاتی۔ اب چادر سب سے پہلے اس پر ڈالنے کی وجہ سے وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، اور کبھی اس سے نکاح جائز ہوتا تو نکاح کر لیتا، جیسے دیور سے نکاح جائز ہے، جیٹ سے نکاح جائز ہے تو اس سے نکاح کر لیتا۔ اور اگر نکاح جائز نہ ہوتا یا کسی وجہ سے وہ اس سے نکاح کرنا نہ چاہتا تو وہ اس عورت کا نکاح کسی اور سے کرا دیتا اور اس کا مہر خود وصول کر لیتا۔ عورت کو جو مال میراث سے ملتا وہ مال بھی خود ہی حاصل کر لیتا، اور جو مال اس کو ہدیتاً تحفتاً ملا ہوتا وہی اس مال کو بھی ہڑپ کر لیتا۔ اتنے طریقے سے ظلم اور ستم کیا کرتے تھے، عورت کا مال بھی لے لیتے، عورت کو خود اپنی میراث سمجھ کر اس کو بھی حاصل کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھل کر یہ بات بتائی کہ عورت مرنے والے کی میراث نہیں ہوتی، اور اسلام کا، قرآن کریم کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان عورتوں پر ہے کہ ایسا احسان نہ کسی مذہب نے کیا، نہ کسی قوم نے کیا اور نہ ہی کر سکتے ہیں، کہ عرب میں عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو جانور سمجھتے، یا جانور سے بھی گئی گزری مخلوق سمجھتے۔ انتہائی برا سلوک عورت کے ساتھ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے، قرآن کریم نے اعلان عام کیا، جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم زبردستی عورتوں پر قبضہ کر لو اور عورت کو بھی اپنی میراث اور اپنا ترکہ سمجھو، کسی کے لیے قطعاً اور ہرگز یہ جائز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اے ایمان والو
جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی. زبردستی کا یہ مطلب نہیں کہ خوشی سے لے سکتے ہو. قرآن کریم کا ایک انداز ہے، معاشرہ میں جو چیز رائج ہوتی قرآن کریم اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا. تو نہ بخوشی میراث میں لے سکتے ہو، نہ ہی زبردستی لے سکتے ہو. عورت تو آزاد ہے، وہ انسان ہے، معاشرہ کا، سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، اور وہ احترام کے قابل انسان ہے. یہ اسلام نے اعلان کیا، فرمایا اے ایمان والو، جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی. ہاں، عورت خود اپنے دیور سے، جیٹ سے نکاح کرنا چاہے یا وہ کرنا چاہے، عورت راضی ہو جائے، قرآن کہتا ہے کہ اس کی رضامندی پر مہر دے کر نکاح کیا کرو. جو مہر متعارف ہے کہ اتنا کم بھی نہیں کہ اس کو مہر کہا جانا مشکل ہو، معاشرہ میں جس کو مہر کہا جا سکتا ہو وہ دیا جائے. اور اگر عورت تنہا ہو، اس کا میکا وغیرہ نہ ہو، پھر کوئی وارث اس سے نکاح نہ کرنا چاہے، تو عورت جس سے نکاح کرنا چاہے اس سے نکاح کرا سکتے ہو، بشرطے کہ عورت راضی ہو اور مہر بھی طے ہو اور وہ مہر دیا جائے. وہی بات فرماتے ہیں کہ زبردستی عورت کو میراث میں لینا جائز نہیں. اللہ نے یہ ایک بات بیان کی اور ایک مسئلہ بیان کیا. بات میں سے بات نکلتی ہے، یہ ہر زبان کا اصول ہے. تو یہاں اللہ نے جو بات بیان کی، جو مسئلہ بیان کیا، اسی سے آگے اللہ نے دو اور مسائل بیان کیے ہیں. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. کبھی ایسا ہوتا کہ مرد عورت کو اپنے نکاح سے باہر نہ کرتا اور نکاح کے جو حقوق ہیں وہ حقوق بھی ادا نہیں کرتا، نہ اس کو اپنے نکاح سے علیحدہ کرتا اور نہ اس کو کہیں نکاح کرنے کی اجازت دیتا، بلکہ نکاح سے روکے رہتا. ایسا کیوں کرتا؟ ایک تو جب وہ اس کے نکاح سے آزاد ہوگی تو اس کو دیا ہوا مہر واپس کرنا پڑے گا. اور دیا ہوا مہر کیوں واپس کیا جائے؟ اس لیے اپنے نکاح میں روکے رہتا یہاں تک کہ عورت مجبور ہو کر خلا لے لے. آج بھی یہ بات چلتی ہے معاشرہ میں. تو اس کو اپنے نکاح سے آزاد نہیں کرتا اور نہ ہی حق زوجیت ادا کرتا، بیوی کے حقوق ادا کرتا، بلکہ اس کو لٹکائے رہتا کہ وہ خود خلا لے لے تاکہ مہر کی بات سامنے نہ آئے. اور اگر خلا قبول نہ کرے، وہ خلا نہ لے، تو وہ مجبور ہو کر طلاق ہی لے لے اور مہر کا مطالبہ نہ کرے، مہر کی واپسی کا مطالبہ نہ کرے. اس لیے ایسا بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے. اللہ تعالی سختی کے ساتھ اس حرکت کو بھی منع کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں جیسے ایک عورت کسی کی میراث نہیں ہو سکتی، ایسے ہی اس کو نکاح سے روکے رکھنے کا حق کسی کو حاصل نہیں کہ زبردستی اس کو نکاح سے روکے رکھے، یہ جائز نہیں ہے. یا وہ اس کے نکاح میں ہے، وہ حق زوجیت بھی ادا نہیں کرتا ہے اور اس کو لٹکائے رکھتا ہے، یہ بھی جائز نہیں، تاکہ وہ خود خلا لے لے
یا جو مال دیا ہے اس کو واپس کر کے طلاق ہی لے لے، اللہ صاف فرما رہے ہیں یہ سب صورتیں غلط ہیں، درست نہیں ہیں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ تم ان کو روکے رکھو اس واسطے، اس لیے کہ ان سے کچھ اپنا دیا ہوا مال واپس لے لو، کہ جو مہر تم نے دیا ہے عورت اس کو واپس کر دے، اور واپس کر لے اور خلا حاصل کر لے، یا طلاق ہی لے لے مگر مہر کا مطالبہ نہ کرے اور مہر کی بات نہ آئے، یہ بات ہوتی ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم ان کو نہ روکو تاکہ تم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اور کھلا ہوا گناہ کریں۔ کھلی بے حیائی یہ ہے کہ عورت سے بدکاری ہو جائے، غلط کاری ہو جائے، یہ بھی کھلی ہوئی بے حیائی ہے، یا یہ ہے کہ ظلم و زیادتی عورت کی طرف سے ہو، عورت بد زبان ہو اور سخت بات کرنے والی ہو، اس وقت اگر شوہر اپنا دیا ہوا پورا مہر لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات الگ کی ہے، مستثنا کی ہے کہ اس صورت میں وہ اپنا دیا ہوا مال واپس لے لے، یا وہ نکاح میں ہے کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، تب وہ سب کچھ مال لے لے اور اسے نکاح سے باہر کر دے۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ دستور کے موافق، یعنی بہت اچھے طریقے سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ زندگی گزارو، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ عورت پسند نہیں آتی اور وہ اس کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پسند نہ آئے جب بھی اپنے نکاح میں باقی رکھو، اور دستور کے موافق جو حقوق عورت کو ملنے چاہیے وہ حقوق دیا کرو۔ ہو سکتا ہے عورت ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے تمہیں اس کی طرف رغبت نہ ہو یا تمہیں وہ پسند نہ ہو، لیکن اللہ نے اس عورت میں کوئی خیر رکھی ہو۔ خیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت خدمت گزار ہو، شوہر کے حقوق بہت ادا کرنے والی ہو، کہ بسا اوقات کہ ایسی مجبوری پیش آتی ہے کہ عورت اتنی خدمت کرتی ہے کہ کوئی قریب سے قریب شخص، حتیٰ کہ اولاد بھی وہ خدمت نہیں کرتی اور خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن عورت وہ سب خدمت کر جاتی ہے۔ اللہ نے خیر رکھی ہے، اس خیر کو سوچ کر اس کو اپنے نکاح میں روکے رکھو، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالی فرما رہے ہیں۔ خیر کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے عورت پسندیدہ نہیں ہے اور وہ تم کو پسند نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی عورت سے ایسی اولاد دے دے جو نہایت نیک ہو اور والدین کا حق پہچاننے والی، حق ادا کرنے والی، اور والدین کے حق میں جنت کا سبب ہو جائے، والدین کو جنت میں لے جائے اور دنیا اور آخرت کی خیر و فلاح کا، بھلائی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ تو ایک دو خیر کی مثالیں ہیں، ایسی بہت سی خیر کی صورتیں اللہ نے رکھی ہو۔ ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے
ایک ہی نہ ہو، دسیوں خیر اس کے اندر موجود ہو۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عورت پسند نہ آئے تو پہلے ہی یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ پسند نہیں ہے، ہم اس کو اپنے نکاح سے علیحدہ کرتے ہیں، بلکہ اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھنا چاہیے۔ اور نکاح میں باقی رکھ کر بھی دستور جو کہتا ہے، قرآن جو کہتا ہے، حدیث جو کہتی ہے، اس کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے بہت ساری خیر رکھی ہو اور رحمتوں کا اللہ نے خزانہ رکھا ہو، اور ایسی بہت سی مثالیں معاشرہ کے اندر ملتی ہیں، بڑے واقعات بھی ملتے ہیں کہ خیر سمجھ کر رکھا، اللہ نے اس کو واقعتاً بہت سے خیر کا ذریعہ بنایا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کریم کی اس آیت کا یہ ٹکڑا اتنا زبردست ہے کہ کوئی ایسا ٹکڑا مثال میں پیش نہیں کر سکتا۔ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر وہ تم کو پسند نہ آویں، امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں بہت سی خیر اور بہت سی خوبی رکھی ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے معاشرہ کو اور مسلمانوں کو کہ خیر کا پہلو سامنے رکھیں اور اس کو مد نظر رکھیں، اور پہلی فرصت میں اول وہلہ میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو مصیبت کا اور پریشانی کا ذریعہ بنے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، جیسے کہا کہ بات میں سے بات نکلتی ہے، تو اصل مسئلہ تو اللہ نے یہ بیان کیا کہ عورتوں کو زبردستی میراث بنانا جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک ضمنی مسئلہ، ایک ایسا مسئلہ بیان کیا جو پہلے مسئلہ سے متعلق ہے، اسی سے نکلتا ہوا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور اگر تم عورت یعنی بیوی تم کو پسند ہے، جو ہے وہ پسند ہے، لیکن کوئی اور عورت دل میں بیٹھ گئی ہے، کوئی اور عورت اپنے دل میں آ چکی ہے، اس لیے بدلنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ صورت بھی بیان کرتے ہیں، اگر کسی نے ایسا پختہ ارادہ کر ہی لیا ہے کہ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صورت میں تمہارے ذمے یہ ضروری ہے تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لو۔ جو کچھ تم نے دیا ہے، مہر دیا ہے، مہر بھی واپس نہ لو۔ مہر کے ساتھ تم نے جتنے تحفے، تحائف، ہدیے دیے ہیں، تم نے یا تمہارے گھر والوں نے، ان میں سے کسی کو واپس نہ لو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، یہاں رک کر ایک بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت کی جگہ دوسری عورت بدلنا چاہتے ہو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی کسی کے دل میں کوئی عورت بیٹھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پہلی عورت کا حق مارتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ لہذا جب ایسی صورت نکل ہی آئی ہے تو پھر جو پہلی عورت ہے اسے آزاد کرنا چاہتے ہو، اپنے نکاح سے پوری خوشی کے ساتھ آزاد کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی حق تلفی ہو جائے۔ تم نے مہر دیا ہے وہ بھی اس کو دے دو، اور مہر کے علاوہ جتنی چیزیں تم نے دی ہیں وہ ساری چیزیں اس کو دے دو، اس میں سے تم کوئی چیز واپس نہ لو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ایک کو بہت سا مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو
تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. بہت سا مال دے چکے ہو. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تھوڑا مال دیا ہے تو وہ بھی دے دو، اور اگر بہت سا مال دے رکھا ہے لاکھوں میں اربوں میں، وہ بھی دے دو. کوئی مال واپس لینا درست نہیں ہے. جتنا مال تم دے چکے ہو سب دے دیا کرو. اس وقت مال کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ نکاح شدہ عورت کو تم جدا کر کے اسے تکلیف پہنچا رہے ہو، تو پھر مال وغیرہ چھین کر دوسری تکلیف نہ پہنچاؤ. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کچھ بھی نہ لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لینا چاہتے ہو اس کو ناحق اور صریح گناہ کے ذریعے. یعنی عورت تو پسند ہے لیکن کوئی اور عورت پسند آ گئی. اب پہلی عورت پر کوئی الزام نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، اور اسے چھوڑنا چاہتے ہو. اب جب کوئی قصور بھی نہیں ہے، چھوڑنا چاہتے ہو، عورت خود علیحدہ نہیں ہونا چاہتی ہے، تو لا محالہ تم عورت پر کوئی نہ کوئی الزام لگاؤ گے. کوئی نہ کوئی الزام لگاؤ گے. الزام لگا کر صریح گناہ کا ارتکاب کرو گے اور بہتان باندھو گے، تہمت لگاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، بلکہ اس پر کوئی الزام نہ لگاؤ. کسی وجہ سے یہ کام کرنا چاہتے ہو تو پھر جتنا دیا ہے سب دے ڈالو. بلکہ یہ آیت کریمہ یہ بھی کہتی ہے، اس سے ضمناً یہ مسئلہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اپنی طرف سے بہت کچھ دے کر بھی علیحدہ ہونا چاہیے. نکاح کی حالت میں نہیں دیا ہے، مہر دیا ہے، برائے نام مال دیا ہے، اب کسی وجہ سے علیحدہ ہونا چاہ رہا ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ پسند بھی ہے، تو اپنی طرف سے بہت سا مال اس کو دینا چاہیے. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کو ناحق اور کھلے ہوئے گناہ کے ذریعے لینا چاہتے ہو؟ یعنی الزام لگا کر، بہتان لگا کر اور تہمت باندھ کر لینا چاہتے ہو. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صاف صاف بات ہو. اور اس کے حق میں مفسرین نے تو اربوں خربوں کی بات کہی، اس لیے کہ اللہ نے بھی یہی لفظ کہا قنطارا، ڈھیر سارا مال دے چکے ہو. مثال کے طور پر اس کے نام گھر کر چکا ہے، مکان لکھ چکا ہے، دکانیں لکھ چکا ہے، تو سب کچھ اس کے حق میں کر دو اور پھر اس سے علیحدگی اختیار کرو اچھے طریقے سے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. آگے اللہ تبارک و تعالی اسے غیرت دلا رہے ہیں. کیسے تم اس سے وہ مال لے سکتے ہو؟ تمہارا دل کیسے گوارا کر رہا ہے جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، ایک دوسرے سے ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہو، پھر تم اس سے یہ مال کیسے لینا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا دل گوارا کر رہا ہے کہ وہ تم سے الگ ہو جائے، بے سہارا ہو جائے، جبکہ تم نے اس کو شدید زخم پہنچایا ہے نکاح سے علیحدہ کر کے، مزید مال بھی لینا چاہتے ہو اور مال لینے کے لیے الزام لگا رہے ہو؟ یہ تم کیسا گوارا کر رہے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور اس ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیوں کر تم اس کو لے سکتے ہو جبکہ تم میں کا ایک دوسرے تک پہنچ چکا ہے، ایک دوسرے سے ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد بھی لے لیا ہے. یعنی عورت جو نکاح میں آتی ہے یہ تصور لے کر آتی ہے کہ یہی نکاح ہمارا دنیا میں بھی اور جنت میں بھی باقی رہے گا.
یہی نکاح جب ہو رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باقی رہے گا، یہ تصور لے کر آتی ہے۔ اور جو قبول کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو قبول کوئی وقتی قبول نہیں ہوتا۔ جو کہتا ہے میں نے قبول کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو پختہ عہد تو کر چکا، مرد نے کیا، عورت اسی بات پر رضامند ہو گئی۔ جب اس کے اولیاء اور اس کے رشتہ دار اس سے اجازت لیتے ہیں نکاح کی، وہ مان جاتی ہے، خاموشی اختیار کرتی ہے اور رضامندی کا اظہار کرتی ہے، تو اس وقت اس کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے اسی جذبے کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ اس جذبہ کے ساتھ گھر آتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح قائم رہے گا۔ اب جب تم نے اس کو علیحدہ کیا یا علیحدہ کر رہے ہو، اس جذبے پر تیر چلا رہے ہو اور اس جذبے پر پانی پھیر رہے ہو، جبکہ ایک دوسرے سے اس ازدواجی تعلق بھی تمہارا قائم ہو چکا ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیوں کر تم اس کو لے سکتے ہو جبکہ تم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ چکا ہے، ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ عہد، یعنی مضبوط عہد لے چکی ہیں، وعدہ لے چکی ہیں کہ یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ جو صورتحال ہے اللہ نے اس کی تعبیر کی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی نکاح ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ساری عبادتیں بس دنیا تک ہی ہیں، جنت میں کوئی عبادت نہیں، جنت میں نماز نہیں، تسبیحات نہیں، حج نہیں، عمرہ نہیں، ذکر نہیں، قربانی نہیں، لیکن دو عبادتیں دنیا کی جنت میں بھی باقی رہتی ہیں، ایک نکاح کی عبادت، ایک ایمان کی عبادت۔ ایمان جو دنیا میں لاتے ہیں وہ ہمیشہ رہتا ہے اور جنت میں بھی وہی ایمان رہتا ہے، اور جو نکاح دنیا میں ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی رہتا ہے اور جنت میں بھی رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، طلاق سے نکاح ٹوٹتا ہے، خلا سے نکاح ٹوٹتا ہے، موت سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ جو اس کی انتہا ہوتی ہے اس انتہا کو نکاح پہنچتا ہے، موت سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لہذا جو توڑ رہے ہو یہ پہلے ہی ایک غلط کام ہو رہا ہے، تو پھر مزید مال وغیرہ لے کر اسے نقصان نہ پہنچایا جائے اور اسے تکلیف نہ دی جائے۔ اور یہاں ایک بات معاشرہ کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ زمانے جاہلیت میں ایسا بہت ہوتا تھا، اللہ نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے، لیکن آج ایسی بہت سی صورتیں ہیں کہ مرد ملنا چاہتا ہے، عورت نہیں چاہتی، عورت نہیں چاہتی یا اس کے گھر والے نہیں چاہتے، ان کی طرف سے بھی نکاح کو ختم کرنے کی پیشکش ہوتی ہے اور نکاح کو ختم کیا جاتا ہے۔ ایسی بھی بہت ساری صورتیں اور بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں، مرد ملنا چاہتا ہے، عورت ملنا نہیں چاہتی، یا اس کے گھر والے ملانا نہیں چاہتے، کبھی دونوں ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے گھر والے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ایسی صورتیں بھی معاشرہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ سب غلط صورتیں ہیں۔ ہاں اللہ نے طلاق کی صورت بھی رکھی ہے، خلا کی صورت بھی رکھی ہے، جس کا ذکر دوسرے پارے میں تفصیل سے آیا ہوا ہے، اور جگہوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ آخری اور مجبوری کی صورت ہے۔ لیکن بات بات پر ان چیزوں کو سامنے لانا، طلاق یا خلا کو سامنے لے آنا یا کسی نفسانی وجہ سے عورت کو چھوڑ دینا، یہ بہت غلط طریقہ ہے، جو آج بھی جاہلیت میں جو بات پائی جاتی تھی اب بھی بہت سی جگہوں میں پائی جا رہی ہیں۔ اپنے حال کی اصلاح کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.